اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ فصلت کی آیت ہے، ایک ہی آیت میں نے پڑھی۔ اس میں ایک بہت ہی قیمتی بات بتائی گئی ہے۔ ابھی ماہ رمضان ہوا نا مکمل، رمضان میں کتنے ہوتے تھے مسجد میں نمازی؟ مسجد بھری ہوتی تھی آج ہے بھری نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم کو ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھو، نماز پڑھو، رمضان ختم ہوا تو سب کچھ چھوڑ دو؟ پھر کہا ہے؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ عید کے دن ہم خوشی مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ رمضان کے جانے کی کس کی خوشی ہوتی ہے؟ شاباش، خوشی مناتے ہیں نا ہم۔ کیوں مناتے ہیں خوشی؟ یہ کہ بس رمضان چلا گیا وہی خوشی ہوتی ہے؟ نہیں۔ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ عید عربی لفظ ہے نا، کس سے بنا ہے یہ؟ عاد یعود، آدھا ہوتا ہے لوٹنا، پہلے ہوتی تھی آپ کی کتابوں میں اعادہ، اعادہ ہوتا ہے دہرانا، لوٹنا، یعنی انسان واپس آتا ہے۔ جب انسان ایک مہینہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے، وہ اپنی اصلی حالت پہ واپس آتا ہے، وہ اپنے مالک کی طرف واپس آتا ہے۔ اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ وہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم واپس آ گئے، ہم بہت دور بھاگ گئے تھے اللہ سے، ہم شیطان کے بن گئے تھے، ہم برے کام کر رہے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم تھے، لیکن رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، دعائیں کی، اور نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، اور اللہ سے ہم نے کہا کہ ہم کو اپنے ساتھ ملا دے، واپس آ گئے ہم اپنے اللہ کی طرف۔ اسی کو کہتے ہیں عید، وہی خوشی ہوتی ہے۔ رمضان کے جانے کی خوشی نہیں ہوتی ہے، یہ رمضان کے جانے کی خوشی نہیں ہوتی ہے۔ کس کی خوشی ہوتی ہے؟ عید کی خوشی ہوتی ہے۔ اور عید کا مطلب ہے لوٹنا، واپس لوٹنا۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹتے ہیں، اپنی اصلی صورت کی طرف لوٹتے ہیں۔ جس وقت انسان پیدا ہوتا ہے نا، آپ کو سمجھ آتی ہے؟ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت کیسا ہوتا ہے انسان؟ اس کا دل کتنا صاف ہوتا ہے، بہت، اس میں کسی کی نفرت نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں ہوتا اس وقت۔ وہ ہوتا ہے اللہ کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ دوسرے لفظ میں ہم یہ کہیں گے، وہ اللہ نے جس فطرت پر بنایا ہوتا ہے اسی فطرت پر ہوتا ہے، اس وقت وہ مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن پھر یہاں بدل جاتا ہے وہ۔ تو ہم کو یہ بات کہی گئی، جو میں نے آیت پڑھی نا، اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ ماہ مبارک میں یہی کہا ہم نے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ عید کے دن بھی کہا نا ہم نے، یعنی ہم نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دریافت کیا نئے سرے سے، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہم کون ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اور اللہ نے ہم کو بنایا ہے عبادت کے لیے۔ ہمارا مقصد زندگی جو ہے عبادت ہے۔ تو ہم نے کہا ربنا اللہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ ثم استقاموا، اب اس پر استقامت اختیار کرنی۔ استقامت سمجھتے ہو؟ اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جانا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان مبارک الوداع، مسجد بھی الوداع، قرآن بھی الوداع، قرآن کلاس بھی الوداع، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ کیا کہنا ہے؟ ثم استقاموا، اس پر جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے اس پر۔ ایک صحابی تھے نا، انہوں نے پوچھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ہمیں بتائیں اسلام سادہ لفظوں میں
اس طرح بتائیں پھر کسی سے پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہ پڑے. تو پیارے نبی نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ. یہی سب ہے اسلام. اتنا ہی کہا، شارٹ میں کہا. آپ نے یہی بولنا ہے. ہم سب کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے. ہم نے کیا بولا؟ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اب اس پر ڈٹ جانا ہے. گویا ہمارا مقصد زندگی کیا ہے وہ بھی اب ہم نے اللہ سے پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے. ادھر سنو بات، ابھی میری طرف دھیان دینا ہے. میں پوچھوں گا بھی، جو میں نے بتایا نا، میں پوچھوں گا بھی میں نے کیا بولا. اس وقت دیکھتے ہیں کون جواب دے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں سادہ لفظوں میں. قرآن میں یہ بات آئی ہے، صاف لفظوں میں آئی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ بندگی کے لیے، کہ وہ میری بندگی کریں، عبادت کریں. اسی کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے، جنوں کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے. سمجھے؟ لہذا مقصد زندگی جو ہوتا ہے وہ قیمتی ہوتا ہے. ہم بڑے آفیسر بنیں گے، کمائیں گے، کھائیں گے. پیسہ بھی انسان کی ہوتی ہے ضرورت، لیکن یہ مقصد نہیں ہوتا ہے. پیسہ کیا ہوتا ہے؟ ضرورت. ملازمت ہے، ڈاکٹری ہے، انجینئری ہے، کوئی کچھ بھی چیز ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، یہ ہونی چاہیے، لیکن یہ ضرورت ہے، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ضرورت؟ مقصد کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ضرورت کا نمبر اس کے بعد آتا ہے. سمجھے؟ دیکھو میں آپ کو سمجھاؤں گا سادہ ایک مثال کے ذریعے مقصد کتنا ضروری ہوتا ہے. آپ کو جانا ہے جموں، آپ گھر سے نکلے، آپ کو گاڑی ملے گی ڈوڈا سے، یہاں سے نہیں ملتی ہے. آپ کو دیر ہوگی، آپ جلدی نکلتے ہیں. آپ کہتے ہیں اب ڈوڈا بس سٹینڈ پہ ہم کچھ کھائیں گے، تو گھر میں کچھ نہیں کھائیں گے، دیر ہو گئی تھی. اب بس سٹینڈ پہ آپ پہنچے، آپ نے ہوٹل والے سے کہا کھانا دے دو، کوئی بھی چائے کھا لیا، کچھ بھی دے گا، پیسہ بھی دے دیا آپ نے. ابھی اس نے لایا نہیں چائے یا کھانا، جو بھی ابھی اس نے لایا نہیں، گاڑی چلی. اب کیا کریں گے آپ؟ کھانا چھوڑ دیں گے یا گاڑی چھوڑ دیں گے؟ کھانا چھوڑ دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا مقصد ہے کہیں پہنچنا. آپ جموں جا رہے ہیں، وہاں آپ کا ایگزام ہے، وہاں آپ کا پیپر ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو وہاں جانا ہے، وہ مقصد ہے آپ کا. کھانا آپ کی ضرورت تھی، آپ نے کہا نہیں کھائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، دیکھیں گے آگے کچھ. پیسہ جائے، پیسہ آپ نے دیا تھا ہوٹل والے کو، آپ نے پیسہ بھی ادھر ہی چھوڑ دیا، کھانا بھی چھوڑ دیا، آپ بھاگ گئے، چلے گئے گاڑی میں. یہ آپ کو سمجھنا ہے مقصد زیادہ اہم ہوتا ہے، ضرورت زیادہ اہم نہیں ہے. اسی طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ زندگی میں ہر قدم پہ آپ کو یہ دو چیزیں آئیں گی. ایک چیز ہوگی مقصد، ایک ہوگی ضرورت. مطلب صبح اٹھنا آپ کو ضرورت ہوتی ہے آرام کرنے کی، لیکن مقصد ہے اس وقت اللہ کی عبادت کرنا، آپ کو نماز کے لیے جانا ہے. اس وقت آپ کا امتحان ہے، آپ نے نماز کو ترجیح دی یا سونے کو. وہ آپ نے مقصد کو، جو آپ کا مقصد زندگی ہے، اس کو آپ نے پریفرنس دی یا آرام کو آپ نے پریفرنس دی. اللہ کے حکم سے یا اپنے مقصد زندگی سے روکتی ہیں کچھ چیزیں، جیسے آرام ہے یا کام ہے. کوئی کام آپ کو گھر کا ہوگا، اس میں لگے رہیں گے، یا آرام ہے، اس میں کبھی کبھی آرام بھی نہیں ہوتا ہے، کام بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے گپو ہیں یا کسی میچ کو دیکھنے میں مصروف، اور مقصد زندگی بھول جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ ابھی بچپن میں ہے نا، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بہت اچھی بنے، آپ کو عزت ملے دنیا میں، کامیابی ملے دنیا میں، اور آخرت میں بھی کامیابی ملے. اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ کو بچپن سے ہی ذہن میں رکھنا چاہیے، اپنا جو مقصد ہے زندگی کا، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. کبھی کوئی چیز رہ بھی جائے دنیا کی، کوئی مسئلہ نہیں اس سے. تو اس میں پہلا جو مرحلہ آپ کا آتا ہے وہ آپ کی تربیت کا مرحلہ آتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس مالک نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے نا،
اس نے آپ کے لیے بتا دیا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے. گائیڈ بک ہوتی ہے نا, آپ مشین لاتے ہیں, گھر میں کوئی مشین ہوگی جیسے کپڑے دھونے کی مشین ہے, واشنگ مشین ہے آپ گھر میں, اس کے ساتھ چھوٹی سی بکلیٹ ہوتی ہے, کتابچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, اس میں لکھا ہوتا ہے کیسے آپ استعمال کریں گے, ہوتا ہے. یا کوئی بھی گھر میں آپ کوئی چیز لاتے ہیں, اس میں ساتھی ہوتی ہے, اس میں ہدایت دی ہوتی ہے. اسی طرح آپ کو بھیجا نا, آپ بھی سمجھو ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسی مشین ہے, آپ کے اندر بہت ساری مشینیں فٹ ہیں, تو آپ کے ساتھ بھی ایک گائیڈ بک بھیجی اللہ تعالیٰ نے. اس نے بتایا کہ جب آپ یہ والی مشین استعمال کریں گے, زبان تو کیا بولیں گے کیا نہیں بولیں گے, آنکھ استعمال کریں گے کیا دیکھیں گے کیا نہیں دیکھیں گے, کان استعمال کریں گے کیا سنیں گے کیا نہیں سنیں گے. یہ ساری ہدایات ہیں. ہمارا مالک زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہم سمجھیں گے جب قرآن پڑھیں گے. پہلا کام ہمارا کیا ہے, قرآن پڑھنا. تو قرآن پڑھیں گے آپ جب آپ کو عربی کو قاعدہ پڑھا ہوگا, قاعدہ بھی پڑھنا ہے, عربی پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, اور اس کے بعد اصل جو چیز ہے قرآن کو سمجھنا ہے, وہ بھی سمجھنا ہے. بغیر سمجھے کیا فائدہ ہے. لہذا جب آپ آئیں گے نہیں قرآن کلاس میں تو قرآن کہاں پڑھیں گے آپ. جب قرآن پڑھیں گے نہیں, آپ ناظرہ نہیں پڑھیں گے, تو اس کا ترجمہ کیسے سیکھیں گے آپ کو زبان سیکھنی ہے, عربی زبان. لہذا آج ہم نے آپ کو بلایا ہے. آپ کے جو بڑے بھائی ہیں ان کو بڑی فکر ہے آپ کی, یہ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح آپ آتے رہیں, لیکن بیچ بیچ میں آپ بیٹھتے ہیں گھر میں, کبھی چھوڑ دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا آپ نے. چاہے گھر والے بھی آپ کو روکیں, یہ بات نہیں ماننی گھر والوں کی. گھر والوں کی بات کون سی ماننی ہے, شاباش, باقی سب کچھ ماننا ہے گھر والوں کا. گھر والوں کی بات ماننی ہے, والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے, لیکن اگر وہ قرآن سے روکیں گے یہ بات نہیں ماننی ہے. کہا نہیں اس کلاس میں تو ہم جائیں گے ہی جائیں گے. تو آپ آئیں گے آج کے بعد انشاءاللہ, ضرور آئیں گے نا. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو, دیکھو یہ آیت پھر یاد رکھو آپ, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. جب وہ ڈٹ جاتے ہیں, پہلا فائدہ آپ کو کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ پتہ ہے, جب آپ یہ کام کریں گے نا کہ ڈٹ جائیں گے, ہم اس سے نہیں ہٹیں گے, ہم نے قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ, آپ پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرے گا, وہ آپ کی ہیلپ کریں گے, وہ آپ کی مدد کریں گے, وہ آپ کی حفاظت کریں گے. تتنزل علیہم الملائکہ, وہ نظر نہیں آتے وہ, لیکن اللہ کا فرمان ہے, یہ سچا ہے, یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. وعدہ ہے اللہ کا, اگر آپ اس کام پہ ڈٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجے گا, آپ کو نظر نہیں آئیں گے مگر وہ آپ کی حفاظت کریں گے, ساتھ ساتھ ہوں گے. اور وہ آپ کو کیا کہیں گے, تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا, وہ آپ سے کہیں گے خوف مت کھاؤ, ڈرو مت. تمہیں کس چیز کا ڈر ہے مستقبل میں؟ کھانا نہیں ملے گا, پہننا نہیں ملے گا, مکان نہیں ملے گا, گاڑی نہیں ملے گی, کوئی خوف مت کھاؤ, آپ کا مستقبل روشن ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور پچھلا بھی کوئی غم نہیں ہوگا آپ کو. سمجھائیے, آپ کو ڈپریشن بھی نہیں, اینگزائٹی بھی نہیں, نہ اگلا کوئی خوف نہ پچھلا کوئی غم. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور کیا, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ, اور خوش ہو جاؤ, تمہارے لیے میں نے جنتیں رکھی ہیں. ابشروا, خوش ہو جاؤ, بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, ان جنتوں پر خوش ہو جاؤ جو جنتیں جن کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے. توعدون, تمہارے لیے میں نے جنت رکھی ہے. جنت میں کیا کچھ نہیں ہے, پتہ ہے کیا ہے وہاں پہ؟ آپ کی یہاں ہوتی ہے نا چاہے اس کی مجھے وہ ملے یہ ملے وہ ملے, جو بھی آپ چاہیں گے وہاں ہوگا. وہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اگلی آیت میں ہی ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے, دوسری آیت نہیں پڑھیں گے ہم. اس میں یہ ہے کہ وہاں جو آپ کا من چاہے گا, جو دل چاہے گا وہ آپ کو دیا جائے گا. کھیلنا چاہیں گے ہر چیز آپ کو میسر آئے گی. آپ جہاز اڑانا چاہیں گے آپ کو جہاز دیا جائے گا اور سکھایا بھی جائے گا, آپ جہاز بھی اڑائیں گے وہاں پہ. آپ کو شوق ہوگا
کوئی بھی کام کرنے کی، جو بھی آپ یہاں چاہتے ہیں یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کھیل وہ کھیل، بڑے کھیل ہوتے ہیں، جو چاہیں گے وہ بھی ملے گا آپ کو، کھانے کے لیے جو چاہیں گے وہ ملے گا، اور وہاں کا کھانا ایسا ہوگا جب آپ کھائیں گے نا کوئی بیماری نہیں اس سے ہوگی، کوئی پیٹ درد نہیں ہوگا، کوئی بدہضمی نہیں ہوگی، ہر چیز آپ کو ملے گی وہاں پہ، بہتر سے بہتر کھانے، لباس، ڈریس، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ملے گا، وہاں کوئی کسی قسم کا ڈریس منع نہیں ہوگا، جو آپ چاہیں گے پہن سکتے ہیں، آئی سمجھ؟ تو لہذا وہ فرشتے آپ کو کہیں گے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، خوش ہو جاؤ، آپ کو ایسی جنتیں ملیں گی جن کا آپ سے وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی زیادہ؟ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا ہوگا اپنا وعدہ کرنے میں؟ کوئی نہیں ہوگا، اسی کا وعدہ ہے۔ لہذا آپ آج تہیہ کر لیں گے، پختہ ارادہ کر لیں گے کہ آج کے بعد کبھی بھی آپ اس کلاس سے غیر حاضر کریں گے انشاءاللہ؟ بولو انشاءاللہ۔ ہم مسلسل آتے رہیں گے، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اوروں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔